مسلمانوں میں بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی عادتوں کو وہ اپنایا کرتا ہے، اسی کا نام ہے محبت۔ سچی محبت تو یہ ہے کہ جس چیزوں کو محبوب محبت کرے، محبت کرنے والا بھی اس سے محبت کرے۔ آپ نے تقریر سماعت کی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں گئے، وہاں کے واقعات کیسے ہوئے، وہاں کیسی مصیبتیں جھیلی، کیسی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں 10 دن رہے۔ کتنے دن رہے؟ بولے کتنے دن؟ 10 دن رہے، لیکن پورے 10 دن نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ آخری دن جب آیا اس وقت بھی ان کی چاہت، ان کی خواہش یہی تھی کہ کچھ بھی کر کے یہ سارا معاملہ جو جنگ کا ہے یہ کل کے لیے مؤخر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ایک اور رات بھی ہمیں عبادت کے لیے مل جائے۔ آخری رات بھی جب آئی، اس رات کو بھی جو ہے عبادت کے اندر گزارا گیا، نمازیں پڑھتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے، دیگر اذکار کرتے رہے، پوری رات جو ہے عبادت کرتے رہے۔ آخرکار میدان جنگ کے اندر بھی آپ کا زخم، آپ کا جسم مبارک جو ہے زخم سے چور چور تھا، جسم سے خون مبارک بہ رہا تھا، اس وقت بھی آپ کو نماز کی فکر تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سادات کرام، سادات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، آل رسول، پھر دادا میاں باپو، پھر دادا میاں باپو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا علی، یا علی، زندہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ تمامی حضرات تشریف رکھیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو اپنایا کرتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری رات جب آئیں، اس رات کو بھی عبادت میں گزارا، تکبیر، تسبیح، دیگر اذکار آپ نے کیے، اور آخرکار میدان جنگ کے اندر جسم مبارک جو ہیں زخموں سے چور چور تھا، اس وقت بھی آپ کو نماز کی فکر تھی، اور سجدے کی حالت میں آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کیا گیا۔ یہ واقعہ تو ہم سماعت کرتے ہیں، بس یہاں سے کچھ سبق کی باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تھے، کیسی مصیبتیں جھیلی آپ نے سب سماعت کیا ہے۔ اپنے جوان بیٹے کی لاش ان کی نظروں کے سامنے تھی، چھوٹے ننھے علی اصغر کی لاش ان کی نظروں کے سامنے تھی، دیگر اپنے رفقا کی لاشیں جو ہیں ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ بڑی سے بڑی مصیبتیں آ گئیں، لیکن ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آخرکار میدان جنگ میں آپ لڑتے لڑتے آپ کا سر مبارک جو جسم سے الگ کیا گیا وہ بھی سجدے کی حالت میں تھا۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے شخص رک جا، اس وقت میرے نانا جان کی امت نماز جمعہ ادا کرتی ہے، خطبہ دے رہی ہوگی، سورج ڈھل گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، مجھے جمعہ پڑھ لینے دیں۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا تو اس سجدے میں آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں پر میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بیان کر کے، جس کو ہم کہیں بہانہ بیان کر کے نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔
نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کبھی تو وہ بندہ اپنے کاروبار کا بہانہ بنا لیتا ہے, کبھی اپنی چھوٹی پریشانی کا بہانہ بنا کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے. پھر آپ بتائیں کیا امام حسین سے محبت کرنے والا ایسا ہوا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. امام حسین نے تو آخری وقت بھی نماز کو ادا کرتے رہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ. کیسی کیسی مصیبتیں, بیٹے کی لاش موجود ہیں, دیگر رشتہ داروں کی لاش موجود ہیں. ایسے وقت میں خود جسم آپ کا زخموں سے چور چور ہے. ایسے وقت میں بھی آپ نے نماز کو قضا نہیں کیا, نماز کو نہیں چھڑا. اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, یہ محرم کے دین جو ہیں, ان باتوں کو یاد دلانے والے دین بھی ہیں. ان دنوں میں ان باتوں کو بھی یاد کیا جائے کہ امام علی مقام کو نماز سے کیسی محبت تھی. اتنی ساری مصیبتیں جھیلنے کے باوجود نمازیں قضا نہیں ہو رہی ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات دن میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے. کتنی رکعتیں؟ بولیے کتنی رکعتیں؟ 1000 نوافل. فرض اپنی جگہ, نوافلوں کے اندر بھی کثرت نظر آتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, امام حسین کے چاہنے والوں, یہ امام حسین کی سیرت مبارکہ. فرائض اپنی جگہ ادا ہو رہے ہیں, نوافل کی بھی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے, زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتے جا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم امام حسین کے عاشق ہو جائیں, واقعی ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اس دعوے کے سچے ہو جائیں, اس دعوے کے پکے ہو جائیں, تو ہمیں بھی نماز کو اپنانا پڑے گا. آپ بیان سنیں گے, بیان میں آپ کو ایک بات یہ بیان کی جائے گی کہ جب امام حسین میدان کربلا میں تھے, سجدے کی حالت کے اندر سر مبارک کو جسم سے جدا کیا گیا, آپ کو نماز کی فکر تھی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, ہمیں نماز کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں بہانے بناتے ہیں؟ میرا تو یہ کام ہے, مجھے تو یہ پریشانی ہے, میرے پاس تو یہ کام ہے, وہ کام ہے. ہرگز ہم بہانے نہ بنائیں, 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں. ایک اور آپ کی پیاری عادت مبارکہ عرض کرتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سے بڑی محبت تھی, اور یہ محبت آپ کو جو ہے آپ کے گھر کی تربیت کی بدولت ملی ہوئی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے الگ ہو گیا, اور سر لے کر یزید کی فوج جو ہے یزید کے پاس لے کے جا رہے تھے. آپ کا سر مبارک نیزے پر بلند تھا. اس قافلے میں لوگوں نے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی. ایک روایت کے مطابق سورہ یاسین شریف پڑھنے کی آواز سنی. لوگ آپس میں دیکھنے لگے یہ قرآن پاک پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہ قرآن پاک پڑھنے کی آواز امام حسین کے سر مبارک سے آ رہی تھی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, یہ ساری تربیت آپ کو اپنے گھر سے ملی تھی. آپ کی امی جان جب آپ کو دودھ پلایا کرتی تو اس وقت آپ کے لبوں پر جو ہے, آپ کی امی جان کے لبوں پر جو ہے قرآن پاک جاری ہوا کرتا. آپ کی امی جان جو قرآن پاک پڑھتی, اس کی بدولت آپ کو یہ تربیت ملی. زندگی تو آپ جو ہے قرآن پاک زندگی میں تو پڑھتے رہے ہیں, آخرکار سر مبارک جسم سے الگ ہو گیا, اس کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. یہاں پر میری ان ماں بہنوں کے لیے سبق ہے, نصیحت ہے کہ آج وہ ماں بہنیں جو اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہیں تو کبھی سیریل دیکھتی ہیں, کبھی فلمیں دیکھتی ہیں, آج ہماری حالت کتنی بدتر ہو گئی ہے. بزرگان دین کی سیرت مبارکہ آپ سماعت کیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی امی جان نے دودھ پلایا تو اس وقت قرآن پاک پڑھ پڑھ کر دودھ پلایا, جس کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوستان میں آ کر کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا. تو آپ نے اپنے امی جان کے بارگاہ میں ایک خط لکھا, امی جان میں نے آج اتنے لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھا دیا. آپ کی امی جان نے بڑا پیارا وہاں سے خط کا جواب ارشاد فرمایا. ایک خط آیا جس کے اندر یہ لکھا تھا, اے معین الدین, اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, کمال تیری ماں کا کمال ہے کہ تیری ماں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا.
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں بتانے کا مقصد یہ ہے اگر کی ماں بہنیں پاکیزہ ہو جائیں، نماز کی عادی ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہو جائیں تو ان کی اولاد بھی جو ہے نیک بن جایا کرتی ہیں، ان کی اولاد کے اندر بھی نمازوں کی محبت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ان کی اولاد کے اندر بھی قرآن پاک پڑھنے کی محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عادت کریمہ عرض کرتا ہوں، وہ بھی سماعت کر لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک سوال کیا، بندہ بڑا تندرست تھا تو اس نے اپنا سوال کیا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، آپ میری مدد کر دیجئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دیر بیٹھیے، وظیفہ آنے والا ہے، آئے گا تو آپ کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد آپ کے جو وظیفہ آنے والا تھا، پیسے آنے والے تھے، رقم آنے والی تھی، وہ رقم آئی، آپ نے ساری رقم اس سائل کو دے دی، ساتھ میں آپ نے معذرت بھی کی، معافی بھی مانگی۔ یہاں سے ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ بزرگان دین کی آپ جب بھی سیرت مبارکہ، کوئی بھی بزرگ ہوں، آپ سیرت دیکھیں گے یہ بھی ایک بات ضرور ملے گی، وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ کیا بولیے؟ عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو نیچا جاننا، بڑی پیاری عادت ہے مبارکہ، اپنے آپ کو ہمیشہ نیچا جاننا چاہیے۔ یہ بزرگان دین کی سیرت مبارکہ ہیں۔ آج کئی مسلمان بھائی اللہ نے کچھ دولت دے دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شکر زیادہ کرتا، لیکن نہیں، بندہ اس پر گھمنڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی طاقت مل گئی، جسم کے اندر قوت آ گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ جو اللہ کا شکر کرے، مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے تندرستی عطا فرمائی، لیکن نہیں، آج اس کا الٹا نظر آتا ہے، بندہ گھمنڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ اپنے اندر عاجزی کو پیدا کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کے اندر انکساری، ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا جانیے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے سامنے، اللہ کریم لوگوں کے سامنے اس کو اونچا کر دیتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی بندہ جو ہے تکبر کرے، گھمنڈ کرے، میں ہوں، کیا میں ہوں، پیسے والا میں ہوں، محلے میں ہوں، چلے تو میری چلے، میں ہوں، جب اس طریقے سے بندہ انا میں آ جاتا ہے، میں ہوں گھمنڈ کرنے لگتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اللہ کریم اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ دو تین عادتیں مبارکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی بارگاہ میں عرض کی میں نے۔ ایک تو آپ کو نماز سے کیسی محبت تھی، دوسرا قرآن پاک سے کیسی محبت تھی، سر جسم مبارک سے جدا ہو گیا لیکن قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے رہے۔ میرے وہ اسلامی بھائی غور کریں کہ سال ہاں سال ہمارے گزر جاتے ہیں، کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ان اسلامی بھائیوں کی بھی ہے کہ جو صرف رمضان میں قرآن پاک کو کھولا، پھر دوسرا رمضان، پھر رمضان تک بند۔ کیا واقعی آپ بتائیں امام حسین کی محبت یہی ہے؟ امام حسین کی محبت کا سبق، محبت کا صلہ یہی ہے۔ امام حسین قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، جس میں مبارک سے سر جدا ہو گیا پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی۔ ایک تعداد مسلمانوں کی وہ بھی ہیں جن کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے نہیں آتا، کچھ تو وہ ہیں جن کو پڑھنے نہیں آتا، کچھ جن کو آتا ہے بند کر کے رکھا، جس کی بنا پر بھول گئے۔ معاذ اللہ رب العالمین، قرآن پاک کی بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے۔ دوسری بات، نماز کی پابندی کیا کرے، پانچوں نمازوں کی محبت، یہی اصلی معنی، حقیقت معنی، حقیقی معنوں میں امام حسین کی محبت ہے۔ محرم کا دین ایک بات ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے نماز کو قضا نہیں کیا جائے، نماز کو ہم قضا نہ کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائیں نماز ہماری وقت پر ادا ہونی چاہیے۔ تو آپ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ آواز نہیں آئی، جیسی آواز چاہتا بلند آواز سے کہیں، پانچوں نمازیں امام حسین کی محبت میں
ہم ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، جو باتیں بیان کی اگر جانے انجانے میں بھول چک ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔